بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس دن خدا نے آسمان زمین پیدا کیے اس دن خدا نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، پرندے پانی پیتے ہیں، مخلوق زندہ رہتی ہے۔ خدا کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں خود اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ہاں، جب تک خدا کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں جنت میں نہ جا سکوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ یاد رکھو خدا کی رحمت ہر چیز پر وسیع اور حاوی ہے۔ قرآن سورہ مومن آیت نمبر 7۔ خدا اس شخص کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے جو خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب جو شخص خدا کو راضی کرنے کے لیے خود کوششیں کرتا ہے اور خدا کے لیے لوگوں سے دشمنی بھی مول لیتا ہے، سوچو خدا اس کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 42۔ نجات پانے والے کے بارے میں مجھے حیرانی نہیں ہے بلکہ مجھے تعجب اس پر ہے جو ہلاک کیوں ہوا، جبکہ خدا کی رحمت ہر چیز سے وسیع اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جس میں 3 خوبیاں ہوں گی وہ ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ کی دل سے سمجھ کر گواہی دینے والا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یقین رکھنے والا۔ نمبر 3، خدا کی وسیع رحمت کو دل سے ماننے والا۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ لی میری بڑھ کے شفاعت نے بلائیں کیا کیا، ارک شرم سے ڈوبا جو گناہ گار آیا۔ میں گناہ گار سیاہ کار خطا کار مگر کس کو بخشے تیری رحمت جو گناہ گار نہ ہو۔ اگر تمہیں خدا کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو پھر تم صرف خدا ہی پر بھروسہ کرو گے اور کسی دوسری چیز پر بھروسہ نہیں کرو گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قیدی عورت نے جلدی سے اپنے بچے کو ڈھونڈا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں، اگر اس میں قدرت بھی ہو تو بھی یہ اپنے بچے کو خود آگ میں نہیں ڈالے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا اپنے بندوں پر ماں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 10461۔ تمہارے پالنے والے مالک نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی کر لیا ہے۔ قرآن سورہ انعام 12۔ خدا نے ہر ایک چیز پر غلبہ پانے والی کوئی دوسری چیز ضرور پیدا کی ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب آنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے۔ یقیناً اچھے اچھے کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمت بہت ہی قریب ہے۔ قرآن سورہ اعراف 54۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر جمے بھی رہے تو خدا بہت جلد ان کو اپنی رحمت اور فضل و کرم میں پہنچا دے۔ قرآن سورہ نساء 175۔ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً بول پڑے ہم تو اللہ ہی کی اطاعت کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود، خاص الخاص رحمتیں اور عام رحمتیں ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ خدا کی طرف سے پورے دل سے توجہ کرو، رات کے اندھیروں میں خالص سچے دل سے دعائیں مانگو، اس طرح خدا سے مدد رحمت حاصل کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 78۔
جو مومن ایک دوسرے کی باتیں سناتے نہیں پھرتے یعنی غیبت نہیں کرتے، نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں یعنی لوگوں کے راز فاش نہیں کرتے ہیں، خدا انہی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر ان پر سے عذاب کی سختیاں ہٹا لے گا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 103 نوٹ: غیبتیں کرنا، کسی کے راز فاش کرنا، کسی کو نقصان یا تکلیف دینا، یہ منفی شخصیت کا کام ہے۔ یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، فتنہ و فساد برپا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کا ذکر، شکر اور تعریف کر کے۔ نمبر 2، اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ مانگ کر۔ نمبر 3، دوسروں پر رحم و کرم کر کے، خاص طور پر غریبوں پر، اور ہمیشہ دل میں لوگوں پر مہربانی کرتے رہنے کا ارادہ کر کے خدا کی رحمت کو بہترین طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر مہربانیاں کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو، یعنی خود کو گناہوں سے بچاتے رہو، نیز خدا کی مخلوق پر مہربانی کرتے رہو، اللہ بھی تم پر مہربان ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سورہ آل عمران 32۔ یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے بڑی برکت والی ہے، تم لوگ اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو اور اللہ کی سزاؤں اور ناراضگی سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سورہ انعام 155۔ تم لوگ خدا سے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قرآن سورہ نمل 46۔ خدا کی رحمت کو روکنے والے کام: جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کا یہ عمل خدا کی رحمت کو روک دیتا ہے۔ تمام عمر خدا سے اس کی رحمت اور فائدے مانگتے رہو اور اس کی بے انتہا رحمت کی ہر وقت امید رکھو اور اس کے منتظر رہو۔ خدا کی بے انتہا رحمت اسی طرح ملتی ہے، نیز خدا کی اطاعت احکامات پر عمل کر کے خدا کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار رہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، بالآخر گناہ بالکل چھوڑ دیتا ہے، موت آنے سے پہلے نیک اعمال کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور سبق سیکھتا رہتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، اپنی زندگی کی سواری تقویٰ کو بناتا ہے، گناہ ہر وقت خدا مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، صبر کو اپنی سواری بنا کر موت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے لیے نیک کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی دنیا کی امیدوں کو کم، موت کی تیاری کو زیادہ، فرصت کے اوقات کو نیک اعمال کے انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے نیک کام کرتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، خدا کی طرف راغب ہو کر گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہی اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔